اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بیان کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ یہاں تو مختصر بیان کیا گیا ہے اس حصے کے اندر اجمالی طور پر، یعنی جتنی ضرورت ہے اصول التجوید حصہ اول کے اندر اتنا بیان کیا گیا ہے۔ باقی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بیان کو تفصیل سے اصول التجوید حصہ دوم کے شروع میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ تینوں کلاسوں کو پابندی سے لیں، انشاءاللہ بہت کچھ فائدہ ہوگا۔ یہاں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بیان کو مختصراً بیان کیا گیا ہے، تو اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ پہلے میں آپ کے سامنے آسان لفظوں میں اس کو سمجھا دوں، پھر کتاب کے اندر وہ سبق پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ، جس کو ہم تعوذ کہتے ہیں، اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں اور بسم اللہ کو تسمیہ کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی جب بھی ہم قرآن پاک شروع کریں گے تو اعوذ باللہ کے بارے میں حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اب قرآن پاک ہم نے چاہے درمیان سے شروع کیا ہو یا کسی سورت سے شروع کیا ہو، بس غرض یہ ہے کہ قرآن پاک جیسے ہی شروع کیا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، درمیان میں کسی سے ہم نے بات کر لی تو انقطاع کلام ہو گیا۔ اللہ کا جب کلام پڑھا جا رہا ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی سے ہم نے بات شروع کر دی، تو اب ان سے بات کرنے کے بعد جو جیسے ہی ہم فارغ ہوں گے تو قرآن پاک جب شروع کریں گے تو پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن پاک جیسے ہی شروع کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ ضروری ہے۔ کوئی ہمارے پاس آ کر کے بیٹھ گیا، ہم قرآن پاک تلاوت کر رہے ہیں، اس نے ہم سے بات شروع کر دی تو ہم قرآن پاک کو پڑھنا موقوف کر دیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے، اور جیسے ہی قرآن پاک شروع کریں گے تو پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے، ہم تعوذ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اعوذ باللہ کے بارے میں یہ بات کلیئر کہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور بسم اللہ کے بارے میں یہاں جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن پاک کسی سورت سے پڑھنا شروع کیا یا پڑھتے پڑھتے کوئی سورت درمیان میں شروع ہو گئی تو اس وقت بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ مثلا ہم نے کسی سورت سے پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے سورت سے پڑھنا شروع کیا، کوئی بھی سورت ہے، سورت سے پڑھنا شروع کیا، قل اعوذ برب الفلق انا اعطیناک الکوثر، کسی بھی سورت سے ہم نے پڑھنا شروع کیا یا پڑھتے پڑھتے درمیان میں سورت شروع ہو گئی، مثلا ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ایک سورت ختم ہوئی، اب آگے دوسری سورت شروع کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ تو یہ دو صورتیں ہو گئی، ایک تو اگر ہم کسی سورت سے پڑھنا شروع کریں اور دوسرے کہ پڑھتے پڑھتے کوئی سورت درمیان میں شروع ہو گئی، تو دونوں صورتوں میں سورہ براءت کے علاوہ سورہ توبہ جو 10ویں سپارے کے اندر ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، تو اس کے علاوہ یعنی اگر پڑھتے پڑھتے سورہ براءت شروع ہوگی تو اس کے علاوہ کوئی بھی سورت شروع ہوگی تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم قرآن پاک سورہ براءت ہی سے شروع کر رہے ہیں تو اس وقت یہاں بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ کہ اگر پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اب سورہ براءت شروع ہو گئی تو اب یہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں وہ شروع ہوں گی تو ان کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
تو ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ اگر کسی صورت سے پڑھا جائے یا پڑھتے پڑھتے کوئی صورت درمیان میں شروع ہو گئی تو پھر دونوں صورتوں میں سورۃ توبہ سورۃ برات کے علاوہ بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا، صورت کے شروع سے نہیں بلکہ درمیان سے پڑھنا شروع کیا، اب چاہے وہ صورت سورۃ توبہ ہی کیوں نہ ہو، ہم نے اگر سورۃ توبہ کے درمیان سے ہی پڑھنا شروع کیا تو اس وقت بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے، یعنی پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں، نہ پڑھنا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی پڑھ لینا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اختیار دیا گیا ہے لیکن پڑھ لینا پھر بھی بہتر ہے۔ یہ کب ہے؟ جبکہ کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں۔ مثلا ہم نے کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ صورت کا درمیان ہے، ہم نے یہاں سے پڑھنا شروع کیا، یعنی صورت کا آغاز نہیں، یہاں سے درمیان ہے، ہم نے یہاں سے پڑھنا شروع کیا، تو اب اگر آپ چاہیں تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، نہ چاہیں تو نہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پڑھ لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر سورت کے شروع سے پڑھنا شروع کریں گے تو پھر بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دو صورتیں ہیں، یہاں پر بس اعوذ باللہ بسم اللہ کا اتنا ہی بیان ہے، باقی تفصیل سے جو ہے اس کا اصول تجوید حصہ دوم کے اندر ہے، پورا تفصیل سے بیان۔ یہاں تفصیل اس لیے نہیں رکھی گئی ہے کہ اگر زیادہ تفصیل یہاں رکھی جائے گی تو سمجھ میں نہیں آئے گا، بس یہاں تو ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ ہم نے قرآن پاک شروع کیا تو اعوذ باللہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، اور اگر کسی صورت سے پڑھنا شروع کیا یا پڑھتے پڑھتے کوئی صورت درمیان میں شروع ہو گئی تو بسم اللہ کا کیا حکم ہے، اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا تو بسم اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو یہاں ہمیں اتنی بات جان لینا ضروری ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اب اس کو کتاب کے اندر پڑھ لیں، چونکہ ہم باقاعدہ کتاب کے اندر سبق پڑھ رہے ہیں، کتاب باقاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے کتاب کے اندر بھی ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری کتاب مکمل ہو، کتاب کا نصاب بھی مکمل ہو۔ چلیے کتاب کے اندر چلتے ہیں۔ یہ لیجئے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان، تفسیر سے میں نے آپ کو سمجھا ہی دیا ہے، کتاب کے اندر پڑھ کر کے پھر آج سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں، اس کی مشق شروع کرتے ہیں، روزانہ 2 3 آیت ہم مشق بھی کرتے رہیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان، قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، بات کلیئر ہو گئی؟ اور بسم اللہ کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر سورت سے پڑھنا شروع کرے یا پڑھتے پڑھتے کوئی سورت بیچ میں شروع ہو گئی تو دونوں صورتوں میں سورہ برات کے علاوہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا، خاص سورہ برات ہی کے درمیان سے ہو، تو بسم اللہ کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے۔ یہ پوری بات میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اعوذ باللہ یہ پڑھنا ضروری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پاک شروع ہم کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور بسم اللہ کے بارے میں کہ اگر سورت سے پڑھ رہے ہیں یا پڑھتے پڑھتے سورت درمیان میں شروع ہو گئی ہے تو دونوں صورتوں میں بسم اللہ پڑھیں گے، اگر پڑھتے پڑھتے سورہ برات شروع ہو گئی تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا، خاص سورہ برات ہی ہو، سورہ برات کے درمیان ہی سے ہم نے شروع کیا تو بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اور تو یہ ہے آج کا سبق، اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا اور بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے ہے دانتوں کا بیان، دانتوں کا کے نام ہمیں یاد کرنے ہیں اور اس کے بعد پھر مخارج شروع کریں گے۔ تو ہمیں پابندی کے ساتھ کلاسیں لینی ہیں
کوئی مجبوری اگر پیش آ جائے تو کلاس کی چھٹی ہوگی، ورنہ انشاءاللہ کلاس کی چھٹی نہیں ہوگی بغیر کسی سخت مجبوری کے۔ تھوڑا تھوڑا بڑھتے رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو ہمارا مقصد ہے، مقصد میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو چلیے کتاب کا سبق یہیں تک ہے، اب سورہ فاتحہ کی مشق کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر جو انداز ہے، جو قواعد ہیں، اور قرآن پاک کس طرح سے پڑھنا چاہیے، اس کو ہمیں یہاں سیکھنا ہے۔ دیکھیے ہم قرآن پاک شروع کر رہے ہیں، اور قرآن پاک بھی سورت سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تو ہمیں اعوذ باللہ کے بارے میں ہم نے کلیئر پڑھ لیا ہے کہ اعوذ باللہ تو پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، اور سورت سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اس لیے بسم اللہ بھی پڑھی جائے گی۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ جب ہم قرآن پاک شروع کریں، تھوڑی انداز کے اوپر، لہجے کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ہمیں ایک انداز میں پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدوں کا بھی خیال رکھنا ہے، یعنی جتنا رجیم کو کھینچیں گے اتنا ہی رحیم کو کھینچیں گے، تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد اس کو صحیح کرنا ہے ہمیں، اس کے اندر کافی لوگ غلطی کرتے ہیں، الحمد پڑھ دیتے ہیں، الحمد، الا یہ لام کے اوپر سکون ہے، جزم، اس کا کام کیا ہے کہ یہاں پر ہمیں بالکل بھی رکنا نہیں، اگر ذرا بھی ہم یہاں رک گئے تو حرکت پیدا ہو جائے گی، ذرا بھی ہم نے یہاں رکنے کی کوشش کی تو حرکت پیدا ہو جائے گی فوراً، اور حرکت پیدا ہوتے ہی لہنے جلی غلطی بن جائے گی، تو اس لیے بالکل نہیں رکنا۔ الحمد، الحمد سکون کے اوپر کہیں بھی سکون ہو، جیسے میم کے اوپر آگے سکون، تو ہمیں بالکل بھی رکنا نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اگر ذرا بھی رک گئے تو حرکت پیدا ہو جائے گی، الحمد ایسے بن جائے گا، الحمد للہ، تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ الحمد للہ، اور دال کے اوپر جو پیش ہے، دیکھیں جو حرکتیں ہیں، چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ان حرکتوں کے اوپر بھی ہمیں رکنا نہیں، اگر حرکت کے اوپر بھی ذرا بھی ٹھہر گئے تو ڈبل حرکت بن جائے گی، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ الحمد ایسا ہو جائے گا، الحمد للہ، ذرا بھی اگر رک گئے تو دال فوراً کھنچ جائے گا، الحمد للہ، تو رکنا نہیں ہمیں، ایک دم جلدی سے پڑھنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، ہر حرکت کے اوپر اسی طرح سے توجہ دینی ہے، کوئی بھی حرکت ہو، اب للہ کی ہا کی حرکت ہے، اس کے اوپر بھی رب تو حرکتوں کے اوپر آپ نے جو نورانی قاعدہ پڑھا ہوگا نا، تو قاعدے کے اوپر یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور پڑھانے والے پڑھاتے بھی ہیں کہ حرکت کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچے، یہ پڑھا ہوگا آپ نے وہاں، اگر ذرا بھی کھینچ گیا تو ڈبل حرکت پیدا ہو جائے گی اور وہ غلط ہو جائے گا، لہنے جلی غلطی بن جائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین، اسی طرح سے دال کے اوپر جو پیش ہے، ہا کے نیچے جو زیر ہے، با کے نیچے جو زیر ہے، ان تمام حرکتوں کو معروف پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے۔ کس طرح سے؟ الحمد للہ رب اگر ہم نے ان کو معروف نہیں پڑھا، ہم نے ان کو تھوڑا اوپر کو اٹھا دیا
الحمد دو کر دیا دو، تو یہ دو الحمدللہ رب یہ غلط ہے، اس میں بھی بہت کوتاہی کی جاتی ہے. بہت سے خواتین حضرات اس طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تو یہ غلط ہے، اس طرح نہیں پڑھنا ہے. الحمدللہ ایسا نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، عالمین. اور آ کا جو عین ہے، یہ جو عین ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی توجہ سے پڑھنا ہے. یہاں بھی ایک اور حرف کا اضافہ نہیں کرنا ہے، بہت سے کر دیتے ہیں. کس طرح کرتے اس طرح کر دیتے عالمین، ایسا نہیں، بلکہ عین ہی پڑھنا ہے بس. عالمین ایسے نہیں کرنا، ایسے بھی نہیں کرنا ہے. عالمین، عالمین، الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، ایک آیت ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ پوری آیت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طرح سے اس آیت کے اوپر توجہ دینی ہے. ٹھیک ہے، دوسری آیت الرحمن الرحیم. دیکھیں حرکتوں کے بارے میں بس یہ قاعدہ ذہن میں بٹھا لیں، زبر زیر پیش. ایک چیز تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ حرکت کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچے. ذرا بھی اگر کھینچ دیا اس کو تو حرکت، اگر ذرا بھی کھینچ گیا تو اس کے اندر وہ ڈبل حرکت بن جائے گی. اور اسی طرح سے جو حرکتیں، ان حرکتوں کو معروف پڑھیں، مجہول نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں. الرحمن الرحیم، را کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم، را کو پر پڑھیں گے. ہا کو، جو ہا کا مخرج ہے وہاں سے نکالیں گے. نرحیم، نرحیم، بہت سے اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ نرحیم. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، نرحیم ایسے نہیں پڑھیں گے. نرحیم، نون کو را میں، را کے اوپر چونکہ تشدید ہے نا. نرحیم، نرحیم. ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اس طرح سے. ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم. الرحمن، الرحمن، بہت سے اس کو پڑھتے ہیں الرحمن. یہ دیکھیں میں نے بتایا نا کہ حرکت کو معروف پڑھنا ہے. اگر رہ ہم پڑھیں گے تو یہ مجہول ہو جائے گا. تو بہت سے الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم، یہ غلط ہے. رہ نہیں پڑھنا، اس کو رح پڑھنا ہے. رہ جھکانا نہیں اس کو، بلکہ سیدھا پڑھنا. رح، رح. اگر ہم نے اس کو جھکا دیا رہ بن جائے گا. رہ، رہ، رہ غلط ہے. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. مالک کے، بہت سے پڑھتے ہیں مالک کے یوم الدین، یوم الدین. بہت سے یو کو کیا پڑھتے ہیں؟ یوم الدین. مالک یوم الدین، یو اس طرح نہیں، توجہ سے پڑھنا ہے. مالک یوم الدین، یو معروف ہے. اگر ہم نے یو کر دیا تو مجہول ہو جائے گا. یوم الدین، تو یو نہیں پڑھنا، یو پڑھنا ہے. یو، یو، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. 3 آیت ہو گئی. تو یہ تینوں آیتیں، ان تینوں آیتوں کی اس طرح سے مشق کریں. یعنی قرآن پاک کو درست کرنے کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور محنت کریں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک درست پڑھنا آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کلاسوں کو وقت پر لیں اور پابندی کے ساتھ لیں. ٹھیک ہے، یہ کام ہم جو کر رہے ہیں یہ سب سے اہم کام ہے. قرآن پاک پڑھنے پڑھانے سے زیادہ بہتر کوئی کام نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں توجہ کے ساتھ، پابندی کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھنے کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. ان تینوں آیتوں کو دوبارہ میں پھر پڑھتا ہوں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس یہیں پر ختم کی جاتی ہے. اس کو یاد کر لیجیے گا اور مشق کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.